میرا سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا تھا اس کی کیا حقیقت ہے؟ میرے محترم، ایک مسئلہ بڑا چلتا ہے کہ کسی کی عبادت کے طور پہ سجدہ کرنا کسی کو جائز نہیں سوائے اللہ کے، لیکن تعظیم و تکریم کے لیے کسی رہبر کو کرنا، نبی کو کرنا، امام کو کرنا، کسی مرشد کو کرنا، کسی پیر فقیر کو کرنا، اس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں۔ لیکن میں عرض کروں گا کہ مذہب شیعہ یہ ہے کہ آدم سے لے کر خاتم تک، علی ولی سے لے کر مہدی دین تک، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا یہ وہ شرک عظیم ہے، نہ کبھی جائز تھا، نہ جائز ہے، نہ قیامت تک جائز ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ تو میرے دوستو ابھی نعرہ نہ لگاؤ، بات پہلے سمجھ لو۔ یہ دو واقعے پیش کیے جاتے ہیں، جو پیروں فقیروں کو سجدہ کرتے ہیں، جو مزاروں پہ سجدہ کرتے ہیں، جو علموں کو سجدہ کرتے ہیں، جو ذوالجناح کو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آدم کو سجدہ فرشتوں نے کیا کہ خدا نے کرایا، حضرت یوسف کو ان کے ماں باپ نے سجدہ کیا، ان کے 11 بھائیوں نے کیا، تو جب آدم کو سجدہ خدا کرائے وہ جائز ہے کہ ہم اپنے پیروں فقیروں کو کیوں نہ کریں؟ تو گزارش یہ ہے، نہ میں وارث علم قرآن ہوں کہ نہ آپ۔ پہلے آپ نے نعرے لگا کے سنا تھا میرے تمہیدی بیانات کو کہ پیغمبر اکرم قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑ کے گئے تھے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی آل بیتی۔ تو جب آل محمد کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا یہ فرمائیں اللہ نے جو آدم کو سجدہ کرایا تھا یہ سجدہ کس قسم کا تھا؟ امام حسن عسکری علیہ السلام کا جواب علامہ طبرسی نے احتجاج طبرسی میں نقل کیا، علامہ مجلسی نے بہار الانوار کی پرانی 4 جلد میں نقل کیا، اور سینکڑوں علماء نے مفسرین نے اپنی تفسیر و حدیثوں میں نقل کیا کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ کان آدم قبلۃً و کان سجود للہ، اللہ نے آدم کو قبلہ بنا کے سجدہ اپنی ذات ذوالجلال کو کرایا تھا۔ اسجدوا لآدم، حکم یہ تھا کہ جب آدم میں روح ڈال دوں تو فقعوا لہ ساجدین، آدم کی طرح منہ کر کے سجدے میں جھک جانا۔ تو آدم کو قبلہ بنا کے اللہ نے سجدہ اپنی ذات کو کرایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہندوؤں نے مسلمانوں پہ اعتراض کیا تھا کہ مسلمانوں تم بھی مشرک تھے ہم بھی مشرک، تم خانہ کعبے کو سجدہ کرتے ہو وہ پتھروں کا بنا ہوا ہے، ہم اپنے بتوں کو سجدہ کرتے ہیں وہ بھی پتھروں کے بنے ہوئے ہیں، لہذا اگر بتوں کو سجدہ کرنا شرک ہے تو تم مسلمانوں کا کعبے کو سجدہ کرنا بھی شرک ہے۔ تو مسلمانوں نے سنی شیعہ علماء نے متفق ہو کر جواب دیا تھا کہ تم بتوں کو سجدہ کرتے ہو اور ہم خانہ کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، ہم منہ خانہ کعبے کی طرف کرتے ہیں اور سجدہ خدا کو کرتے ہیں۔ لا مسجود الا ہو، اللہ کے سوا کوئی لائق سجدہ نہیں ہے، ولا معبود الا ہو، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ باقی رہ گئے جناب یوسف کا اور ان کے بھائیوں کا اور ان کے ماں باپ کا سجدہ کرنا، یہ بات ازہر من الشمس ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا سنا ہوگا کہ خالق اکبر نے جب جناب یعقوب کا پیارا بیٹا کچھ عرصے کے لیے آنکھوں سے اوجھل کر دیا، اور یہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں کہ رو رو کے جناب یعقوب کی آنکھوں کا نور ختم ہو گیا تھا، کمر خمیدہ ہو گئی تھی، تو اللہ نے اس عالم میں وعدہ کیا تھا کہ میرا نبی گھبرا نہیں، میں تیری موت سے پہلے تیرا بیٹا زندہ تجھے ملواؤں گا۔ مدت مدید کے بعد جب اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور جناب یعقوب کو زندہ بیٹا ملوایا کہ وہ بھی تخت حکومت پہ بیٹھا ہوا،
تو جناب یعقوب نے پہلا کام کیا کہ خالق اکبر کے سجدہ شکر میں پیشانی رکھ دی. اے میرا پروردگار، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے آج اپنا وعدہ پورا کر دیا، مجھے زندہ بیٹا ملوا دیا، اور وہ بھی تخت حکومت پہ بیٹھا ہوا، کرسی اقتدار پہ متمکن. تو لہذا سجدہ شکر تھا. اور علماء لکھتے ہیں، میں نے بھی اپنی زاد المعاد میں لکھا ہے کہ جب آدمی حج پہ جائے، زیارت پہ جائے، جس معصوم کے مزار مقدس پہ جائے، وہاں جا کر پہلا کام کرے، کعبے جائے یا کربلا جائے، نجف جائے یا کاظمین جائے، مشہد جائے یا قم جائے، جا کر سجدہ شکر بجا لائے کہ اے مالک، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اپنے امام عالی مقام کی زیارت کا شرف عطا کیا. لہذا یہ سجدہ شکر تھا کہ وہ آدم کو قبلہ سمجھ کے سجدہ کرایا گیا تھا. نہ وہ آدم کو سجدہ تھا کہ نہ یہ یوسف کو سجدہ تھا. ورنہ بڑی بات ہے سوچنے کی، میں نے تفسیر میں لکھا ہے، آج 15ویں صدی کا گناہگار مسلمان یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کے ماں باپ اس کو سجدہ کریں. جناب یوسف نبی ابن نبی، جدی پشت نبی، وہ تخت حکومت میں بیٹھا ہو کہ ماں باپ اس کو سجدہ کر رہے ہوں کہ وہ چوڑا ہو جائے کہ میں وہ ہوں کہ جس کی اماں مجھے سجدہ کر رہی ہے، کہ میں وہ ہوں جس کا بابا مجھے سجدہ کر رہا ہے. اگر ایسا کرتے، معاف رکھنا، جوہر نبوت خالق سلب کر لیتا. لہذا ایسا نہ کبھی ہوا کہ نہ آئندہ ہوگا. نہ وہ سجدہ جناب آدم کو تھا کہ نہ وہ سجدہ جناب یوسف کو تھا. یہ سجدہ خدا کو تھا. آدم قبلہ تھے، وہ سجدہ خدا کا تھا، اور جناب یوسف کو زندہ دیکھ کے سجدہ شکر ادا کیا گیا تھا.